الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا سبق نماز کے مسائل میں دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم نے امام کے پیچھے قرأت کرنی ہے یا نہیں۔ مقتدی کے بارے میں کہ مقتدی امام کے پیچھے کسی بھی قسم کی قرأت چاہے سورہ فاتحہ کی ہو یا سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کی ہو، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اپنا موقف اور اس کی بنیاد کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ کسی بھی مسئلے کا سب سے آسان حل ہے۔ اگر آپ کو یہ دو باتیں معلوم ہوں تو آپ کسی بھی شخص کو بات اگر سمجھانا چاہیں تو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ بسا اوقات ہم اس مسئلے کو کھول نہیں سکتے، تو جب مسئلہ نہیں کھلتا تو اس کے مطابق پھر دلائل کبھی ہم سے نہیں بن پاتے اور کبھی مخالف کی دلیل کا جواب نہیں پیش کر سکتے۔ یہ ایک نکتے کی بات ہے، اور اس بات کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو کسی بھی عقیدے پر، کسی بھی مسئلے پر ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے آپ 10 گھنٹے کسی سے گفتگو کریں اور اس کے بعد پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کرنا چاہے تو آپ اس سے 2 منٹ کے اندر اگر بات کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکیں۔ اگر وقت ہو اور اصول اور ضوابط کے مطابق کسی سے گفتگو ہونی پڑے تو آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں، اور اگر وقت نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ بس اس شخص کو بات 2 منٹ میں سمجھا دی جائے اگر سمجھنا چاہے، اور اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتا تو 2 باتیں کہہ کر آپ اسے فارغ کر دیں، وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہوں گے ان کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اس مسئلے پر ہمارا موقف کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی نے قرأت نہیں کرنی، اور مقتدی کا قرأت کرنا وہ مکروہ تحریمی ہے۔ در مختار میں یہ بات موجود ہے۔ دوسرا، مخالفین کا یہ نظریہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے مقتدی کے لیے۔ دوسری بات، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ اور تیسری بات، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دوسری سورت نہیں پڑھنی۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے مقتدی نے، لیکن ساتھ میں اگلی سورت نہیں پڑھنی۔ یہ ان کا موقف ہے۔ بنیاد یہ سمجھ لیں کہ ہمارا اور ان کا اختلاف کس بات پر ہے؟ آیا اس بات پر ہے کہ سورہ فاتحہ کسی بھی نمازی نے پڑھنی ہے یا نہیں؟ ہم کہیں کہ سورہ فاتحہ کسی نمازی نے ہی نہیں پڑھنی۔ نمازی 3 قسم کے ہیں، ایک امام، نمبر 2 مقتدی، اور نمبر 3 منفرد اور امام پر اختلاف نہیں ہے۔
ہم بھی کہتے ہیں کہ منفرد سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھے گا۔ نمبر 2، امام سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ میں دوسری سورت بھی پڑھے گا۔ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، منفرد بھی امام بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور دوسری سورت بھی پڑھے گا۔ اب مسئلہ رہا مقتدی کا کہ مقتدی سورہ فاتحہ یا دوسری سورت پڑھے گا یا نہیں۔ اصل اختلافی جو نقطہ ہے وہ مقتدی پر ہے، تو ہمیں وہ دلیل چاہیے ہوگی جو دلیل مقتدی کے حق میں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو دلیل اس حق میں ہو کہ مقتدی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری سورت نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور نمبر 3، ساتھ میں دوسری سورت نہ پڑھنے کا حکم ہو کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت مقتدی نے نہیں پڑھنی۔ اور نمبر 4، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ ایسی روایت صحیح بخاری سے یا قرآن اس سے پہلے قرآن کی آیت لے لیں یا قرآن کی تفسیر پوچھ لیں یا صحیح بخاری سے لے لیں، صحیح مسلم سے لے لیں، ذخیرہ احادیث میں کہیں سے بھی آپ ان سے صحیح حدیث مانگ لیں، اور اسی طرز پر اگر آپ کے سامنے ایک حدیث بھی اس طرز پر پیش کر دیں تو پھر بتانا۔ ایک حدیث بھی، دائیں بائیں تو حدیثیں پیش کرنا میں نے کل بھی کہا کہ بہت آسان ہے۔ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں اس روایت کا تعلق ان کے موقف کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ یہاں پر نہ مقتدی کا لفظ کہ یہ روایت مقتدی کے لیے ہے، نہ اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو۔ اور نمبر 3، ساتھ میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے بعد والی سورت سے منع کیا ہو، اور سورہ فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی کی نماز باطل ہے۔ آپ ایسی روایت جب پیش کر دیں تو پھر وہ دلیل ہمارے خلاف ہوگی، لیکن اگر روایت ایسی پیش نہ کریں تو یاد رکھیں ایسی روایت کبھی بھی ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی۔ وہ جو روایت بھی پیش کریں ہمیں اس سے ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں، اور نہ وہ روایت وہ ہماری تو ہوگی، وہ دلیل ہماری بن سکتی ہے، لیکن وہ دلیل ان لوگوں کی ہرگز نہیں بن سکتی۔ یہ تو آگے بات آئے گی دلائل میں کہ ان کی دلیل ہے، پھر اس کا کیا جواب ہے۔ تو موقف اور بنیاد کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ بس جب آپ کو یہ نقطہ معلوم ہو، ہمارے یہاں مقتدی نے چاہے سورہ فاتحہ ہو، مقتدی نے چاہے دوسری سورت ہو، نماز چاہے سری ہو، نماز چاہے جہری ہو، نماز چاہے جیسے بھی ہو، مقتدی نے امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ ساتھ میں دوسری سورت پڑھنی ہے، بلکہ خاموشی سے امام کے پیچھے کھڑا رہنا ہے۔ تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنے اس موقف کو قرآن سے ثابت کریں گے، تفاسیر سے ثابت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کریں گے، ائمہ کے اقوال سے ثابت کریں گے، اور اسی طرح اس بات پر امت کا اجماع بھی ہے۔ تو یہ دلائل ہمارے پاس مضبوط سے مضبوط ہیں۔ ہم قرآن کی آیت پیش کر دیں ہماری دلیل ہے، ہم تفسیر پیش کر دیں ہماری دلیل ہے، ہم حدیث پیش کر دیں یہ ہماری دلیل ہے، ہم صحابہ کے اقوال پیش کر دیں یہ ہماری دلیل ہے۔ تو یاد رکھیں ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم نے اس بات پر دلائل دینے ہیں کہ مقتدی نے کسی بھی قسم کی امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، کسی بھی قسم کی، بس مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ اب اس پر دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل قرآن مجید سے سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے آپ نے غور سے سننا بھی ہے۔ نمبر 2، وَأَنصِتُوا، اور آپ نے خاموش بھی رہنا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب آپ غور سے سنیں گے بھی اور جب آپ خاموش بھی رہیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس مسئلے پر یہ ہماری دلیل ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ یہ دلیل کیسے ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں اور آپ کریں، اور ایک یہ ہے کہ اس کی تفسیر ہم صحابہ سے لیں۔ ہم اس آیت کی تفسیر حضرات صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لیتے ہیں۔ کتاب القراءہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ فقرأ اصحابہ من وراءہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرأت تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ پیچھے مقتدی صحابہ کرام بھی قرأت فرما رہے تھے۔ فخلطوا علیہ، اللہ کے نبی کی قرأت اور مقتدی کی قرأت، صحابہ کی قرأت آپس میں خلط ہونا لگی، آپس میں ملنے لگی۔ تو اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، اب یہ قرآن پڑھا جائے، یہ قرآن نماز میں پڑھا جائے پھر بھی قرآن ہے، نماز کے علاوہ میں پڑھا جائے پھر بھی قرآن ہے۔ لیکن اگلی بات سمجھنا، اگر کوئی شخص یہ کہے یہ آیت غیر نمازی کے لیے ہے کہ جب نمازی کے علاوہ اگر قرآن کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ یہ آیت اس سے متعلق ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس بات کی وضاحت بھی کر دی۔ ایک یہ کہ ہم یہ بات کہتے، ایک یہ کہ یہ بات کوئی اور کہتا، لیکن یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، کہ یہ آیت فرائض نماز سے متعلق ہے۔ مکتوبہ کا معنی مفروضہ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور امام قرأت کرے، مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ بالکل خاموش رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آیت نازل ہوئی بالکل اسی وقت کی منظر کشی کی ہے کہ اللہ کے نبی بھی پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، پیچھے صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3، یہاں پر 2 جملے اللہ کے نبی نماز میں پڑھ رہے ہیں، نماز کے علاوہ میں نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھی، پیچھے صحابہ نے قرأت کی، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتری، یہ نماز سے متعلق ہے، اور نماز سے متعلق بھی ایسے کہ امام کے حق میں جب مقتدی کھڑا ہو، مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ یہ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر حضرت محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت یہ تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، اور یہ بات حضرت محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اس بات کو آپ کی فائل میں یہ تفسیر بھی موجود ہے، تفسیر رازی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ سب سے مضبوط تفسیر ہے۔ حضرت محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ وراءہ، جب اللہ کے نبی نماز میں قراءت کرتے تو صحابہ بھی پیچھے ساتھ میں نماز میں قراءت کرتے۔ قالوا مثل ما یقول ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نبی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہتے تو پیچھے صحابہ مقتدی بھی کہتے، اور اسی طرح پوری نماز میں جس طرح اللہ کے نبی کہتے اسی طرح صحابہ بھی کہتے۔ آگے فرماتے ہیں فَلَبِسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَلْبَسَ، کہ جب تک یہ ترتیب چلتی رہی اللہ نے چاہا تو چلتی رہی، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب یہ ترتیب چل رہی تھی اتنے میں ثم نزلت، اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ اب یہ ترتیب ختم ہو گئی۔ اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ پہلے پیغمبر بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں، پیغمبر بھی قرات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی امام ہیں، نماز میں جو جو کلمات ارشاد فرما رہے ہیں پیچھے صحابہ مقتدی بھی فرما رہے ہیں، لیکن جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ اس کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے رہتے۔ تفسیر رازی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس سے بڑھ کر کھلے دلائل اور کیا ہو سکتے ہیں کہ قرآن سے بھی آیت ہو اور ساتھ میں تفسیر بھی ہو، اس سے بڑی واضح دلیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ اس کو بھی نہ مانیں تو آپ اگلی بات جب یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق غیر نمازی سے ہے، یا پھر یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق مشرکین سے ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور مچاتے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا اور ان کی بات کو رد کرنے کے لیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم نے خاموش رہنا ہے۔ اس میں المغنی لابن قدامہ میں، اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کا تعلق فرض نماز سے متعلق ہے، اور یہ آیت فرائض نماز سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جب امت کا اجماع بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے آ گیا تو پھر اس آیت کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ احادیث مرفوعہ میں آپ حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 1 صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند باتیں ارشاد فرمائی، اور اس میں اللہ کے نبی نے نماز کی تعلیمات بھی دی، نماز سے متعلق احکامات بھی سکھائے، اور پھر فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے ایک امام بن جائے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اگلی بات پیغمبر نے ارشاد فرمائی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ اور آگے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ اب دیکھیں صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو باقاعدہ نقل کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل پوری اللہ کے نبی کی اس بات کو پوری طرح کھینچا ہے، اور پیغمبر کی پوری بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح بیان فرمائی ہے، اس سے واضح دلیل بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر اور دلائل کہاں سے لائیں؟ ہم سے دلیل پوچھیں تو بخاری سے، جب ہم سے دلیل پوچھیں تو مسلم سے، اور جب ہم دلیل پیش کریں بخاری سے تو پھر بخاری کو چھوڑ دیں گے، جب ہم دلیل پیش کریں مسلم سے تو پھر مسلم کو چھوڑ دیں گے، پھر کسی اور کتاب کی طرف جائیں گے۔ توجہ رکھنا، یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کے نام پر
امت کو دھوکہ دینا آسان ہے، لیکن امت کو اگر آپ دھوکہ دے سکتے ہیں اہل الحدیث کے نام پر، تو پھر امت کو اللہ رب العزت نے اس دھوکے سے بچانے والے افراد بھی دیے ہیں۔ آپ اہل الحدیث نہیں، اصل میں آپ منکرین حدیث ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو پھر ایک طرف ان کے مسائل دیکھ لو اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی احادیث کو دیکھ لو، اور دوسری بات ایک طرف یہ آپ کو صحیح بخاری اور مسلم کی بات کریں گے، لیکن اگر ان کو دیکھنا ہو تو پھر آپ وہ تمام روایات دیکھ لو جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی، جو امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کی، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ حدیث کی مخالفت ہے، اصل وجہ اہل الحدیث نہیں۔ اور دوسری بات، آپ کے سامنے وہ روایات پیش کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل الحدیث کے متعلق فضائل ہوں گے کہ حدیث یاد کرنے والوں کے لیے یہ انعامات ہیں، حدیث یاد کرنے والوں کے لیے اور اہل الحدیث کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ یہ وہ روایات لے کر اور امت کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ہی اہل الحدیث ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی احادیث میں اہل الحدیث کے فضائل آئے ہیں، جس طرح فضائل حافظ قرآن سے متعلق ہیں، اسی طرح فضائل حدیث کے حفاظ سے متعلق ہیں۔ جس طرح ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے امت کو پیغام دیا ہے، قرآن کی صورت میں بھی احادیث کی صورت میں بھی۔ قرآن یہ بھی خدا کا پیغام ہے، حدیث یہ بھی خدا کا پیغام ہے۔ قرآن میں الفاظ بھی خدا کے، معنی بھی خدا کا۔ احادیث میں معنی اور مراد خدا کی ہے، لیکن الفاظ مصطفیٰ کی زبان کے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو الفاظ خدا کی طرف سے ہیں اسے یاد کرنے والوں کے فضائل اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، جس طرح یہ اہل القرآن کے فضائل ہیں اور حافظ قرآن کی فضیلتیں ہیں، اسی طرح اہل الحدیث جو احادیث سے محبت رکھیں اور احادیث کے فن سے واقف ہوں، اور اسی طرح جس طرح حافظ قرآن پورے 30 پارے یاد کرے اس کے فضائل الگ ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرے اس کے فضائل الگ ہیں، اسی طرح کوئی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھے اس کے فضائل الگ ہیں، جو اللہ کے نبی کی احادیث کو یاد کرے اس کے فضائل الگ ہیں۔ جس طرح حافظ قرآن کے فضائل ہیں اور اس کا مقصد حفاظ کرام ہیں، اسی طرح اہل الحدیث سے مراد متقدمین اہل الحدیث ہیں، جن کا مقصد تمام اللہ کے نبی کی احادیث کو یاد کرنا تھا اور انہوں نے یاد بھی کیا اور امت کو آگے احادیث لکھ کر بھی دی ہیں۔ تو اہل الحدیث سے مراد متقدمین میں دیکھیں، اہل الحدیث وہ ہیں جنہیں سب سے زیادہ احادیث یاد ہوں، اور آج کے دور میں اہل الحدیث دیکھیں سب سے زیادہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والا وہ ہوگا جسے ایک حدیث آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان اہل الحدیث میں نہیں، یہ موجودہ دور کا ہے، لیکن اس کا ان کے ساتھ رتی برابر کا تعلق بھی نہیں۔ دوسری بات، وہ اہل الحدیث متقدمین وہ تھے جن کو تمام احادیث یاد بھی تھی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو باتیں آ جاتی انہیں مانتے بھی تھے۔ آپ محدثین کو دیکھیں، انہوں نے تقلید کو مانا ہے، اور متاخرین کے اہل الحدیث کو دیکھیں، انہوں نے تقلید کا انکار کیا ہے۔ آپ متاخرین اہل الحدیث نے انکار کیا ہے، متقدمین اہل الحدیث کو دیکھیں، انہوں نے تمام احادیث کو سینے سے لگایا ہے، اور اسی وجہ سے آپ جب دیکھیں گے صحیح بخاری میں امام بخاری نے روایات لائی ہیں، لیکن غیر مقلدین کا
اس پر عمل نہیں۔ اس کی وجہ امام بخاری کا شغف حدیث کے ساتھ تھا۔ امام بخاری محدث سے ان کی نظر تمام احادیث پر تھی، انہوں نے تمام احادیث لائی ہیں، اور امام بخاری اور باقی محدثین فقہ بھی مانتے تھے، اور آج کے دور میں غیر مقلدین فقہ نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فقہ بے غیرتی بے حیائی جیسے پھلوں کا جوس ہے۔ اگر فقہ بے حیائی اور بے غیرتی جیسے پھلوں کا جوس ہوتی تو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں یہ باب نہ باندھتے، باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ امام بخاری فقہ کو نہ مانتے، امام بخاری فقہا کو نہ مانتے، امام بخاری ائمہ کو نہ مانتے تو امام بخاری فقہ کی بات بھی نہ کرتے، امام بخاری فقہا کی بات بھی نہ کرتے، امام بخاری کسی امام کی تقلید بھی نہ کرتے۔ امام بخاری نے تقلید کو مانا ہے، اور آج کے دور میں نہ تقلید مانی، نہ فقہ مانی، نہ فقہا کو مانا۔ متقدمین اہل الحدیث میں یہ تھا کہ وہ ایک فرقہ اور جماعت کی صورت میں نہیں تھے، بلکہ ایک طبقے کی صورت میں تھے۔ جیسے حافظ قرآن کا ایک طبقہ ہے، ایسے حفاظ حدیث کا بھی ایک طبقہ تھا۔ وہ تو ایک متقدمین کسی فرقہ اور جماعت اور گروہ کی صورت میں نہیں تھے، اور آج کے اہل الحدیث اپنے آپ کو کہنے والے یہ تو ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت کی صورت میں ہیں۔ ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں، تم اپنے آپ کو منکرین حدیث کہو۔ تمہیں دیکھیں، ایک طرف تمہارا مسئلہ، ایک طرف پیغمبر کی حدیث، ایک طرف تمہارا مسئلہ، ایک طرف محدثین کے ابواب، ایک طرف تمہارا مسئلہ، ایک طرف محدثین کی احادیث۔ تمہارا تو متقدمین اہل الحدیث سے رتی برابر کبھی تعلق نہیں۔ امت کو اہل الحدیث کے نام پر ہرگز دھوکہ پہلے تو شاید دے سکتے تھے، لیکن آج کے دور میں تم نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ مسئلہ نماز کا ہو، نماز میں مسئلہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا، یہ تمہارا ہے۔ محدثین کا مسئلہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے، نہ محدثین نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت لائی ہے، تو تم نے حدیث کی مخالفت کی۔ مسئلہ نمبر 2، محدثین نے یہ روایت لائی ہے، مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ تم نے امت کو مسئلہ بتایا کہ نہیں، مقتدی کو ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ حدیث کی مخالفت تم نے کی۔ احادیث بتاتی ہیں اللہ کے نبی نے رفع الیدین چھوڑ دیا، تم امت کو اس بات پر زور دیتے ہو کہ رفع الیدین کرو، تو حدیث کی مخالفت وہ تم نے کی ہے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ آمین آہستہ کہو، تم امت میں ان مسائل کو لے کر اختلافات پیدا کرتے ہو کہ نہیں آمین زور سے ہی کہنی ہے، تو کس منہ سے تم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہو؟ تمہیں تو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ منکرین حدیث۔ انہوں نے فتویٰ ہم پر لگایا کہ یہ منکرین حدیث۔ ہم نے کہا اب تک تم لگاتے رہے، لیکن اب وہ دور گزر گیا، اب تم یہ فتویٰ ہمارے اوپر نہیں، اب یہ تم فتویٰ اپنے اوپر لگاؤ گے، اور ہم نہیں، تمہارے اپنے لوگ لگائیں گے۔ اور الحمدللہ لوگوں نے لگائے بھی ہیں اور لگاتے بھی رہیں گے۔ جوتے بھی انہی کے تھے، سر پر بھی انہی کے پڑے۔ دوستوں میں ایک اور بات اگلی کہتا ہوں، امت میں اللہ رب العزت نے جس بات کی ضرورت کو محسوس کیا، اللہ نے اسے پورا بھی کیا ہے۔ مثال نمبر 1، آپ کے گھر میں بچہ ہو، آپ نے اس کو دینی تربیت دینی ہے، اب اس کو کہاں بھیجیں؟ دینی مدارس میں بھیجیں۔ اللہ نے دینی مدرسہ بھی دیا ہے۔ اسی طرح آپ نوجوان ہو گئے، تعلیم حاصل نہیں کی، دین پر آنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کیسے آئیں گے؟ اللہ رب العزت نے
اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا میدان بھی دیا ہے اور تبلیغی جماعت بھی دی ہے اور اس کے لیے رائیونٹ بھی دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے دل، اگر آپ کا باطن صاف نہیں اور پاک نہیں، اللہ کے ذریعے آپ اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے خانقاہیں بھی دی ہیں۔ اگر آپ سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے علماء بھی دیے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو عقیدے اور مسئلے پر دلیل چاہیے، اگر آپ کو عقیدے اور مسئلے پر اعتراض ہو، شکوک اور شبہات ہوں، ہماری تحقیق کے مطابق اور ہمارے علم کے مطابق آج تک کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، آج تک کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس کا کام یہ ہو کہ علم الکلام میں 24 گھنٹے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ وہ ادارہ عقائد کی خدمت میں ہو، وہ ادارہ مسلک کی خدمت میں ہو، وہ ادارہ علماء دیوبند پر اور علماء حق پر اعتراضات کا جواب دینے پر ہو۔ آج تک سوائے ایک ادارے کے ہمیں شاید نہیں ملا، وہ ادارہ ہمارے حضرت شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ نے بنایا۔ خدا نے علم الکلام میں یہ کام لینا تھا، اللہ نے فرد بھی دیا، اللہ نے ادارہ بھی دیا۔ اور اگلی بات، آج کے دور میں اگر آپ کو سوال آ جائے، آج کے دور میں دلیل چاہیے، اب وہ دور گزر گیا۔ اب لوگ آنکھیں بند کر کے فوراً یہ بات سوچتے ہیں کہ اب ہمیں دلیل ملے گی، مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ سے ملے گی، ہمیں دلیل ملے گی تو سرگودہ مرکز اہل سنت والجماعت سے ملے گی۔ اس پر آج تک ہمیں نہیں پتا اور یہ بات آپ کہیں گے شاید تکبر کے لیے نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جیسے حضرت استاذی بھی فرماتے ہیں کہ عقائد کے میدان میں اور مسلک کے میدان میں کسی بھی طبقے کو اگر آج کے دور میں دلیل ضرورت ہو، وہ فوراً آنکھیں بند کر کے رابطہ اس ادارے سے کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا ادارہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے امت سے یہ کام بھی لینا تھا، اللہ نے یہ کام بھی لیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ شاید کہ جھوٹ نہ ہو، آپ حضرات اس کو سمجھتے ہیں۔ اس فن میں اگر آپ کو دلیل چاہیے، مسئلہ چاہیے، نظریہ چاہیے، عقیدہ چاہیے، اب آپ آنکھیں بند کر کے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، یہ ضرورت ہماری وہاں سے پوری ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ چل رہا تھا کہ اہل الحدیث کا بالکل بھی حدیث کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگر دیکھنا ہو مسائل سارے، کسی بھی مسئلے کو لے لیں، ایک مسئلہ نہیں، کسی کو بھی لے لیں اور بڑے شوق سے یہ دلائل پیش کریں، کبھی بھی دلیل ہمارے خلاف نہیں ہوگی اور کبھی بھی ان کا اعتراض ہمارے اوپر نہیں بنتا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا اختلافی نقطہ نظریہ ہے اور اس پر ہم دلائل بھی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے، یہ سب سے بڑی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی۔ اسی طرح حدیث نمبر 3 کتاب القراءہ للبیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ آگے اللہ کے نبی نے جملے کی وضاحت فرما دی، الا صلاۃ خلف امام، اگر مقتدی ہو تو پھر اس نے قرات نہیں کرنی
پھر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اسی طرح حدیث نمبر 4 دیکھیں، مسند ابی حنیفہ بروایتی امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور امام ابو یوسف یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام ابو یوسف کا اصل نام یعقوب ہے۔ روایت دیکھیں، آپ کی فائل میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی، تو اس نے ساتھ میں قراءت بھی کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، تو وہ شخص حضرت جابر بن عبداللہ سے جھگڑنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی باتیں جب یوں معلوم ہوئی کہ آپس میں بحث اور مباحثہ اس مسئلے پر ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب سنا تو پھر ارشاد فرمایا، من صلی خلف امام، جو مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو، یعنی جو مقتدی ہو، فإن قراءة الامام لہو قراءۃ، کہ امام کے پیچھے اگر کھڑے ہوں تو پھر قراءت نہیں کرنی۔ اب دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، خود اللہ کے نبی کی نماز میں شریک ہیں، اور ایک شخص آیا، اس نے قراءت کی، تو اللہ کے نبی نے فوراً اس مسئلے کی وضاحت ارشاد فرما کر اسے حل فرما دیا۔ اسی طرح احادیث موقوفہ میں دیکھیں، مصنف عبد الرزاق میں حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے، من قرأ خلف الامامی، کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان، یہ سارے حضرات کانو ینہون عن القراءۃ خلف الامام، کہ ابو بکر رضی اللہ کے نبی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر اور واضح دلیل عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جملہ ارشاد فرمایا کہ صرف منع نہیں، اشد النہی، سختی سے منع فرماتے تھے۔ وہ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 10 صحابہ وہ ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے اور سختی سے منع فرماتے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے دلائل ہیں، اگر ان دلائل کو آپ سمجھ لیں۔ ہم نے کہا مقتدی نے خاموش رہنا ہے، ہم نے قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی، 2 تفسیریں بھی پیش کی، 5 احادیث مرفوعہ بھی پیش کی، 2 احادیث موقوفہ بھی پیش کی ہے کہ مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ اب تم بسم اللہ کرو اور غیرت کرو، مقتدی کا لفظ ہو کہ مقتدی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہو۔ نمبر 2، مقتدی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اگلی سورت نہیں پڑھنی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہو۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اگلی بات، آپ یہ بات بھی دکھاؤ کہ مقتدی جب امام کے پیچھے جہری نمازوں میں کھڑا ہو تو وہ جہرن پڑھے گا یا سرن، اگر سری نمازوں میں ہو تو وہ پھر سرن پڑھے گا یا خاموش رہے گا۔ اس سے متعلق تم ایک روایت بھی صحیح بخاری سے لاؤ، تمہاری مرضی، صحیح مسلم سے لاؤ، تمہاری مرضی، ترمذی سے لاؤ،
تمہاری مرضی. آج تک غیر مقلدین الٹے تو لٹکے ہیں لیکن حدیث پیش نہیں کر سکے. الٹے تو لٹکے، ادھر ادھر کی ڈینگیں تو ماری ہیں، حدیث پیش نہیں کی. اور حدیث کون سی پیش کی؟ اب آپ لوگ جوابات خود دینا، میں نہیں دوں گا. اب آپ نے جوابات دینے. کیوں؟ مسئلے کی تنقیح ہو گئی، کھل گیا. اب ان کی دلیل سننا. جب کہیں دلیل نہیں ملی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ترجمہ سننا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز. اس میں مقتدی کا لفظ ہے؟ یہ روایت مقتدی سے متعلق ہے؟ نہیں. اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، دوسری سورت کی منع ہے. اس میں یہ بات موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز باطل ہے، موجود ہے. جب یہ دلیل کی دال بھی تمہارے حق میں نہیں ہے تو پھر تم اس روایت کو کس منہ سے پیش کرتے ہو؟ اس روایت کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب اگر آپ سن لیں اور وقت ہوا تو دوسرا بھی، پھر تیسرا بھی. اس روایت کو آپ دیکھیں، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ضابطہ مسلسل آپ کے سامنے مختلف اسباق میں آ رہا ہے. امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ جب تک ایک مسئلے پر تمام احادیث کو جمع نہ کریں تو پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. یہ روایت حضرت عبادہ بن صامت کی ہے، لیکن یہ روایت عام ہے، واضح نہیں کہ مقتدی کے حق میں ہے، یہ روایت منفرد کے حق میں ہے، یہ روایت امام کے حق میں ہے. یہ کس کے حق میں ہے؟ اب اس کی وضاحت ہم جب دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر آپ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کو ساتھ میں کچھ اور بھی ملانا پڑے گا. کیوں؟ یہ روایت تھوڑی سی مختصر ہے، ہم آپ کے سامنے پوری روایت لاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، فما زادہ، اور ساتھ میں دوسری سورت بھی نہ ملائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً سنن ابو داؤد میں ہے، فرماتے ہیں امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور ساتھ میں وہ آیات بھی پڑھیں جو ہمیں آتی ہوں، یعنی ہمارے لیے آسان ہو. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور ساتھ میں دوسری سورت بھی پڑھنی ہے. تو پتہ یہ چلا یہ روایت صحیح بخاری والی مختصر ہے. ان تمام روایات کو جب صحیح بخاری کی روایت کے ساتھ ملائیں گے تو وہ مزید کھل جائے گی کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں دوسری سورت بھی پڑھنی ہے. تو اب تم نے اگر اس روایت پر عمل بھی کرنا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھو اور ساتھ میں دوسری سورت بھی پڑھو. لیکن تم نہیں پڑھتے تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمہارے نزدیک بھی یہ روایت مقتدی کے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا حکم بھی ہے. اسی طرح اس کا جواب نمبر 2 سمجھیں. آپ کے سامنے یہ بات کہیں گے کہ یہاں پر یہ جو من ہے یہ من عام ہے، سب کو شامل ہے. ہم نے کہا نہیں، یہاں پر من خاص ہے، ہر جگہ من عام نہیں ہوتا. اصول سرخسی میں آپ دیکھیں کہ من خاص کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو یہاں پر من یہ خصوصیت کے لیے ہے، یہاں پر من یہ عام نہیں. اس کی مثال قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، کہ فرشتے تسبیح بھی کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے
لمن فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے۔ اب زمین میں مسلمان بھی ہیں، زمین میں کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، تو کیا فرشتے کافروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں؟ نہیں۔ تو اب اس آیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اب پہلے من یہاں عام تھا، اگلی آیت نے آ کر یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ من خاص ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ اب یہاں پر من آیا ہے تو یہ من خاص ہے یا عام؟ یہاں پر من سے مراد کئی خدا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر من سے مراد ایک خدا کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا من خصوصیت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں یہ جو من آیا ہے یہ سب کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے، یہ مقتدی کے حق میں نہیں، بلکہ یہ غیر مقتدی کے لیے ہے۔ یہاں پر من یہ عام نہیں، یہاں پر من یہ خاص ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس روایت کا تعلق مقتدی سے نہیں، مقتدی اس روایت سے نکل گیا۔ کیوں؟ جب قرآن کی آیت آ گئی، جب تفاسیر آ گئی، جب احادیث مرفوعہ آ گئی اور صحابہ اکرام کے اقوال آ گئے، صحابہ اکرام کی سختی سے منع آ گئی، جب یہ تمام چیزیں مقتدی کے لیے کھلے طور پر آ گئی تو ان تمام چیزوں نے آ کر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں سے مقتدی کو نکال دیا۔ اسی طرح جواب نمبر 2، اگر اس روایت کی وضاحت ہم سے نہیں لے سکتے تو نہ لو، ہمارے جواب نہیں ماننے تو نہ مانو۔ اگر یہی اسی روایت کی وضاحت صحابہ سے لے لیں، جامع ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا تعلق مقتدی کے لیے نہیں، اس کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں، بلکہ اذا کان وحدہ، جب اکیلا ہو۔ اسی طرح امام سفیان بن عیینہ تفسیر سفیان بن عیینہ میں فرماتے ہیں اس روایت کا تعلق لمن یصلی وحدہ، جو اکیلا پڑھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جامع ترمذی میں کہ اس روایت کا تعلق اذا کان وحدہ، جب اکیلا ہو۔ امام ابو بکر اسماعیلی فرماتے ہیں بذل المجہود میں کان وحدہ، جب اکیلا ہو۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ من یہ خاص بھی تھا، یہ من یہاں عام بھی تھا، لیکن یہاں پر جو من ہے من دونوں معنوں کا احتمال رکھتا ہے، لیکن یہاں پر من عام نہیں بلکہ من خاص ہے۔ اس سے مقتدی نکل گیا، اس سے مراد امام اور غیر مقتدی یعنی منفرد ہے۔ اور اسی طرح امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی لابن قدامہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق غیر مقتدی سے ہے۔ جب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی اس روایت کی وضاحت صحابی سے آ گئی، ائمہ سے آ گئی، فقہا سے آ گئی، تو جب اس روایت کی وضاحت آ گئی ہے تو پھر اس روایت کو آپ اس بات پر ہرگز پیش نہیں کر سکتے کہ اس کا تعلق مقتدی کے لیے ہے، اس کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں، لہٰذا یہ روایت تمہارا ساتھ نہیں دیتی، اس روایت کو تم پیش نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات نہیں بنتی تو اب تھوڑے سے مزید شبہات لائیں گے۔ شبہ نمبر 1 آپ کے سامنے یوں پیش کریں گے کہ ٹھیک ہے، آپ نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ یہ آیت پڑھ لی، ہم نے مان لیا کہ مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ سے متعلق ان کے 2 اعتراضات ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ یہ قراءت نہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے
قرات سے منع فرمایا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ یہ قرات نہیں۔ شبہ نمبر 2، کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی قرات سے منع فرمایا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ یہ قرآن نہیں بلکہ غیر قرآن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو قرآن سے الگ کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ نہیں۔ ہم نے کہا شبہ تو تم نے پیش کر دیا ہے بڑے شور سے، لیکن اس کا جواب بھی سنو۔ پہلی بات جو آپ نے کہی کہ سورہ فاتحہ یہ قرات نہیں، اس کی وضاحت خود صحیح بخاری میں امام بخاری نے روایت لائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی 2 سکتے فرماتے، پہلا سکتہ پہلی تکبیر کے بعد اور دوسرا سکتہ بھی فرماتے۔ فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، اے اللہ کے رسول یہ جو 2 سکتے آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال دیکھیں، اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ، یہ جو آپ 2 سکتے فرماتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد اور دوسرا یہ ولضالین سورہ فاتحہ کے بعد، یہ جو پہلا سکتہ ہے پہلی تکبیر اور والقراءہ ان کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے، لیکن اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے سورہ فاتحہ کو والقراءہ کہا ہے، یعنی سورہ فاتحہ قرات ہے، سورہ فاتحہ یہ غیر قرات نہیں۔ اسی طرح دوسرا اعتراض، آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ نہیں، قرآن سے الگ ہے۔ ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہیں گے 114 صورتیں، تو ہم کہیں گے سورہ فاتحہ یہ بھی سورت ہے، کہیں گے یہ بھی سورت ہے۔ ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ تو قرآن کا حصہ ہی نہیں، سورہ فاتحہ تو غیر قرآن ہے آپ کے نزدیک، تو پھر قرآن مجید کی صورتیں 114 نہیں 113 بتایا کرو۔ حالانکہ اس بات پر امام احمد ابن حنبل نے امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں وہ 114 ہیں، سورہ فاتحہ کو ملائیں گے تو 114 صورتیں بنیں گی، سورہ فاتحہ کو ساتھ نہ ملائیں تو 114 صورتیں نہیں بنیں گی۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب بھی سن لیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور والروح تو جبرائیل فرشتوں میں داخل نہیں ہے، داخل ہیں۔ اب یہ الگ سے کیوں فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت، مقام و مرتبہ اور خصوصیت بتانے کے لیے۔ اسی طرح وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ میں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی خصوصیت الگ سے بتا دی اور اس کا مقام اور مرتبہ الگ سے بتا دیا، یہ قرآن کا حصہ پھر بھی ہے۔ پھر ایک اور شبہ ہوگا کہ اچھا اگر آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے اور سورہ فاتحہ قرات بھی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تشہد کی حالت میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ بھی ہے، یہ قراءت بھی ہے۔ ادھر اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے قراءت نہیں کرنی، تو آپ تو تشہد کی حالت میں کرتے ہو۔ ہم نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو بطور قراءت کے پڑھا جائے اور ایک یہ ہے کہ اس کو بطور دعا کے پڑھا جائے۔ ہم تشہد کی حالت میں اس کو بطور قراءت کے نہیں، اس کو بطور دعا کے پڑھتے ہیں۔ بطور دعا کے پڑھنا اور ہے، بطور قراءت کے پڑھنا اور ہے۔
اور اللہ نے جو منع فرمایا وہ بطور قرات کے پڑھنے پر منع فرمایا، بطور دعا پڑھنے پر منع نہیں فرمایا۔ اور اگلا پھر ایک اور شبہ پھینکیں گے، تسلی نہیں ہوئی نا۔ رات کو ایک ساتھی آ گئے، ایک سوال تھا عقیدے پر، میں نے کہا کہ اگر ماننا چاہیں تو ایک ہی بات کافی ہے، اور اگر نہ ماننا چاہیں تو پھر 100 باتیں بھی آ جائیں، ماننا پھر بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں دلائل آ گئے، ساری چیزیں آ گئی، اب عقلی شبہات پیش ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے کہیں گے اچھا چلو یہ بتاؤ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مقتدی نے قرات نہیں کرنی، آپ مقتدی نے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرات نہیں کرنی، فجر کی نماز ہو رہی ہے اور ساتھ میں اگر کسی شخص کی سنتیں رہ جائیں اور وہ آپ کا نمازی پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے منع کیوں نہیں کرتے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ وہاں سنتوں میں اپنا قرآن پڑھ رہے ہو، آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہم نے کہا آپ میں عقل بھی نہیں، اگر عقل حقی نام کی کوئی چیز ہوتی تو آپ کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں تھی، لیکن جب عقل نہیں تو کہاں سے لائیں؟ ہمارا اور آپ کا اختلاف مقتدی کے حق میں ہے، اور یہ جو شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا ہے کیا یہ مقتدی ہے؟ نہیں۔ دوسری بات، یہ جو آیت ہے اس آیت کا تعلق یاد رکھنا، اس آیت کا تعلق مقتدی کے لیے امام اور مقتدی کی نماز ایک ہو تو یہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے اور وہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے ان دونوں کی نماز ایک ہے کیا؟ وہ تو فرض پڑھ رہا ہے اور وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، نہ دونوں کی نماز ایک نہ وہ مقتدی ہے، تو پھر یہ آپ کا شبہ باطل ہے۔ اس قسم کے ڈھکوسلوں کا جواب ایسے ہی دینا چاہیے، اور اس قسم کی باتوں سے اور شبہات سے ہرگز پریشان نہ ہو۔ جیسے ایک شبہ پیش ہوتا ہے، ہمارے حضرت استاد جی فرمایا کرتے ہیں مخالف کی دلیل پر غور کرنا، مخالف کی دلیل سے ہی آپ کو جواب مل جائے گا۔ جب ہم یہ دلائل اور لکھی ہوئی فائلیں جب حضرت استاد جی نے اس پر کام کیا، سوشل میڈیا پر دیا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ نقصان کر رہے ہیں، آپ نے یہ دلائل ان کو بتا دیے، یہ تو دیکھ لیں گے لیکن یہ دلائل کے جوابات بھی تیار کر لیں گے، پھر اور دلائل آپ کہاں سے لائیں گے؟ حضرت استاد جی نے فرمایا کہ ہم اپنے مسئلے پر، ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے ہیں۔ نمبر 2، ہم امت میں انتشار نہیں، ہم امت میں اتحاد چاہتے ہیں۔ اگر ہم مضبوط نہ ہوتے ہم یہ دلائل پوری دنیا میں عام نہ کرتے، اگر ہم نے امت میں انتشار پھیلانا ہوتا ہم ان دلائل کو عام نہ کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں آؤ اور سمجھو، دلائل بھی سمجھو، شبہات بھی پیش کرو، اعتراضات بھی پیش کرو، لیکن جب جواب آ جائے تو سننے کی طاقت بھی رکھو اور قبول بھی کرو۔ نہ سنو تمہاری مرضی، قبول نہ کرو تمہاری مرضی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم احناف والے ہیں، ہمیں اپنے امام پر فخر ہے، ہم نے اپنے امام کی قبر کو، اپنے امام کی روحوں کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ جب تک خدا نے چاہا، آج بھی حضرت استاد جی فرما رہے تھے کہ ہمارے اوپر اعتراضات ہوں ہم اس پر خوش ہیں، ہمارے اوپر گلے شکوے اور گالیاں ہوں ہم اس پر خوش ہیں۔ اس کی وجہ پہلے گالیاں سیدھا پیغمبر پر تھی، نعوذ باللہ، پہلے گالیاں سیدھا صحابہ پر تھی، پہلے اعتراضات نبوت پر تھے، پہلے اعتراضات صحابہ پر تھے، پہلے اعتراضات فقہ پر تھے، پہلے اعتراضات فقہا پر تھے، پہلے اعتراضات امام اعظم ابو حنیفہ پر تھے۔ جب سے ہم آئے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے بدلے سارے اعتراضات، سارے گلے، سارے الزام، سارے پروپیگنڈے ہم اپنے سر پہ لے کر امام صاحب کے سر کی حفاظت کریں گے۔ اب گلے شکوے ہم سنیں گے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ یہ گالیاں ہم تک ہوں گی، یہ گالیاں اوپر نہیں جائیں گی،
ہم گالیاں سنیں گے، ہم الزام بھی برداشت کریں گے، لیکن اہل حق کا دفاع کیا ہے، کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کرتے رہیں گے یا نہیں؟ میری آخری گزارش میرے دوستو، اس وقت امت کو ایک ایسے علماء کی ضرورت ہے جو متکلمین بنے، علم الکلام میں اپنی زبان چلائیں، اپنے دماغی اور اپنی ذہنی طاقت کو مضبوط کریں۔ اور میں اولیٰ سے لے کر دورے تک کے طالب علم کے لیے میرے دوستو یہ بات میں کہتا ہوں، آپ اولیٰ سے لے کر دورے تک آپ یہ کورس کرو، پھر دورے کے بعد آپ 1 سال ہمارے پاس لگاؤ، آپ کی زبان نہ چلے، آپ کا دماغ نہ چلے تو پھر کہنا، آپ کی زبان اور دماغ نہ چلے تو پھر کہنا، لیکن آپ جو دورے میں وہ ابھی سے وقت لگائیں، ابھی سے تہیہ کریں، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔